ویلکم بیک. میری مسکراہٹ کے پیچھے ایک بہت زبردست قسم کا نام بھی ہے جو ایس ایم ایسوں کے ذریعے بھی آ رہا ہے اور بہت ساری فرمائشیں آ رہی ہیں. آپ کی ساری فرمائشیں ہم سنیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. جلدی سے ایس ایم ایس سے پڑھ لیتا ہوں. ساجد فاروق آباد سے کہتے ہیں خالد مسعود صاحب کو جاگو دنیا میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. بالکل مجھے بھی ہو رہی ہے اور ہم سب کو ہو رہی ہے. خالد مسعود صاحب, اب آبرو کہہ رہی ہیں کراچی سے, خالد مسعود صاحب کی شاعری میں موجودہ سیاسی صورتحال پر چھپا ہوا ایک گہرا طنز نظر آتا ہے, اسی کا ہم لطف لیتے ہیں. خالد مسعود صاحب اپنی مزاحیہ شاعری کے ذریعے غمزدہ چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیتے ہیں. سجل کہہ رہی ہیں لاہور سے, اور فرح کہہ رہی ہیں اسلام آباد سے خالد مسعود صاحب بہت بڑے کالم نگار ہیں, میں ان کی کالم نگاری سے بہت متاثر ہوں. خالد صاحب, آپ کی کالم میں بھی کیا یہ طنز ہمیشہ نظر آتا ہے یا آپ بالکل سنجیدہ ہو جاتے ہیں کالم نگاری میں؟ بہت کم. بہت کم. بہت کم. یعنی کہ خالد مسعود کالم نگار ایک خالد مسعود شاعر سے فرق ہے. دیکھیں, خالد مسعود سے فرق نہیں. خالد مسعود تو وہی ہے. اب آپ کسی بھی آپ انسان کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں مختلف اس کے پہلو ہیں. آپ کے زندگی میں یا آپ کا جو پورا دن گزرتا ہے اس میں مزاح کتنا ہے, اس میں سنجیدگی کتنی ہے, اس میں مشکلات کتنی ہیں, اس میں آسانیاں کتنی ہیں, تو یہ فیزز ہیں ڈیفرنٹ. تو جیسے وہ اس کو نمکین غزل یا نمکین شاعری کہتے ہیں, مزاحیہ شاعری کو. وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ابلے ہوئے انڈے پر نمک نہ لگے تو مزہ نہیں آتا, آٹے میں نمک نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ اس نمک کی ریشو جو پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے, بہت کم ہے. تو ہماری لائف میں بھی جو مزاح ہے وہ ظاہر ہے اتنا ہی اس کا جو شیئر ہے نا وہ اتنا حصہ مسئلہ بات یہ ہے کہ سر اس نمک سے ہمارا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے بجائے بڑھنے کے. ہمارے ساتھ ایک کالر آن لائن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میران صاحب کیسے ہیں؟ میں خیریت سے. کون بات کریں جناب؟ کامران بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا, ہمارے بہت ہی فیوریٹ کالمسٹ اور شاعر کو آپ نے بلایا اپنے پاس. بس دیکھ لیجیے سب آپ کے لیے ہے. ابھی آپ کی میری ایک فرمائش ہے کہ جنہوں نے ایک نظم لکھی تھی, پہلے ادھروں پھر ادھروں, اب پھر کھڑا ہے ادھروں. اچھا, بالکل فرمائشوں کی بھرمار آ رہی ہے. آپ کی فرمائش بھی ابھی سن لیتے ہیں. جی سنیے سر. جی ارشاد. وہ ہے کہ گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے, کھرا ہمیشہ کھرا ہے, کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے. نئے نظام کی بڑھ کے سنتے عمر گزر گئی ساری, وڈا ہار تھا وڈا چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے. اور لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا, ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے. اور پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں, پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے. بہت زبردست. ایک بہت مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کو کافی آپ کے دوستوں نے بھی ڈیفائن کیا ایک بہت ہی آنیسٹ اور بہت ہی پیٹریوٹک محب الوطن آدمی. اور اس پیٹریوٹک بندے کو جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے فیڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. خیر یہاں تو خیر آپ کو بہت ہی پھر یعنی کہ سورسز ہوں گے اپنے انسپریشنز لینے کی. جو انسپریشنل پارٹ جو مجھے بھی نظر آیا, جو میں چاہوں گا سب بھی دیکھیں, کہ اپنے جو بھی غصہ غم دکھ جو اپنے ملک کے اوپر نظر آ رہا ہے موجودہ حالات پہ, جس طرح بھی ہمارے ایس ایم ایس میں بھی آیا, اس کو بیان کرنے کا طریقہ صرف ایک نہیں ہے, اس کو بیان کرنے کے 100 طریقے ہیں. اور ایک مزاحیہ طنزیہ شعر سے بھی آپ لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں اور ہنسا بھی سکتے ہیں ساتھ ساتھ. جیسے میں نے کہا بلڈ پریشر کم بھی ہو سکتا ہے. آپ کی 2-3 اور فرمائشیں آ رہی سر. ایک فرمائش آپ کی آئی ہے شادی والے دن, وہ لڑکی آخری بات. بالکل یہ ارشاد پلیز. اس موسم برسات میں دیکھو ساڑھے 7 کی ہویا, می برسا تھا آدھا گھنٹہ کوٹھا 2 دن چویا, اور پلٹ کے دولہا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا. صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا, اور شادی والے دن وہ لڑکی آخری بار تھی روئی, بعد میں لڑکا کل حیاتی بانگے مار کے رویا. بہت اعلیٰ, بہت خوب. مجھے ایک اور بات بتائیے گا. یہ میں چاہوں گا کہ آپ ان کو بتائیں جو کہ اس طرح کی فیلڈ میں رکھتے ہیں, شعور بھی رکھتے ہیں اور شوق بھی رکھتے ہیں, لیکن اس کو پرسیو نہیں کرتے کیونکہ وہ روٹی نہیں آتی اس سے, وہ کوئی اور کریئر میں جا رہے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں, پرسو کرنے سے بڑھ کے میں شاید ایک اور بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جس ہم رہتے ہیں سوسائٹی میں, ہمارے ہاں وہی بات کہ پرائرٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر ظاہر ہے مطلب روٹی جو ہے, بالکل جو نان جویں کی جو ایک مشکل پیٹ لگایا اللہ تعالیٰ نے, اس کو حل کرنے میں بسر ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کی. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ ہنٹ بالکل نہیں ہے.
वालदैन भी बच्चे को वो नहीं बनने देना चाहते जो वो बनना चाहता है। वो उसको कहते हैं बच्चा बड़ा होकर बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटे आपने डॉक्टर बनना है, अब मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बिल्कुल। बाप वकील है, वो कहता है मेरा बेटा ये मेरा जो फटा है ना ये इस पर ये बैठेगा आकर, ये मेरी सीट जो है। तो हम बच्चों का कैरियर खुद डिसाइड करते हैं। उसमें यह कि बच्चे में जो सलाहियत होती है वो कहीं पीछे रह जाती है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं जनाब? जी मैं अहमद लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी अहमद साहब फरमाइए। उमैर साहब पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और आपके गेस्ट से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। दो करें सर। कि माशाल्लाह बहुत अच्छे अशार सुना रहे हैं ये, लेकिन जो इनके कुछ पसंदीदा अशार हैं प्लीज जरा वो सुना दें। अरे वाह, ये तो बड़े आपने खतरनाक किस्म का सवाल पूछ लिया कि जी आपका सबसे फेवरेट औलाद कौन सी है, लेकिन आपके अपने जो क्रिएटेड शेर हैं उनमें से कोई जो अभी याद भी आ जाए जो आपके बहुत दिल को लुभाता है। असल में जो मैं बिल्कुल मैं आपको मतलब ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये जो पसंदीदा शेर है ना, इसका कोई टाइम फ्रेम और या कोई एक हवाला नहीं होता। ये टाइम के साथ मुख्तलिफ जो हालात हैं उसके मुताबिक आपका होता है। फिर यह है कि मतलब बिल्कुल यही बात है कि ऐसा मुझसे अगर पूछा जाए कि आपके 4 बच्चे हैं तो उनमें आपको कौन प्यारा है, तो आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल उसका जवाब। फिर आप इस तरह के सर हमारे प्रोग्राम को एंड करने के लिए अपना कोई भी एक शेर जो आपको फिलहाल बिलवक्त याद आ रहा है, मैं आपको दिल से लग रहा है। छोटा सा जाते हुए एक गजल है कि वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नाच कर बह गए। अच्छा। वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नाच कर बह गए, सीट पे पहले ही 7 बंदे थे हम भी 8वें फंस कर बह गए, और कमर का कसना सुनते थे फिर एक दिन सोचा कस कर देखें, खोला कसया कस कर खोला फिर दोबारा कस कर बह गए, और उसके प्यो ने 9वीं बारी बुए से कोट कर उठवाया, हम भी अग्यों साबित कदम थे 10वीं बारी हंस कर बह गए। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम सब की सुबह इतनी मज़ेदार किस्म की शुरू की। आपके आने का शुक्रिया, आपके हंसाने का शुक्रिया, और आपकी इतनी ज़बरदस्त नज़रिए का शुक्रिया जो कि हम सबको एक उम्मीद दिलाते हैं कि जो भी हालात हों, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है वर्ल्ड कप भी जीत गया, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे मुश्किल हालात हैं उनको डील करने का हंसी एक कितना खूबसूरत और कितना ज़हीन तरीका है, और अपनी बात आगे बढ़ाने का भी कितना खूबसूरत तरीका है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अपना काम बढ़ाते रहिए। बड़ी मेहरबानी। वैसे मैं आपको जाते हुए कम्प्लीमेंट दूंगा कि इट वाज डिफरेंट काइंड ऑफ जो इंटरव्यू जो आपने मुझे किया है, मुझे अच्छा लगा कि वो जो रूटीन की चीज़ें थी बहुत सी वो सारी वो आपने उनको बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद रूटीन के नहीं तो हम कहाँ से रूटीन के कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपसे कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास और नए मेहमान होंगे, नई बातें होंगी, कहीं ना जाइएगा, कल ज़रूर सुबह देखिएगा जागो दुनिया। हमें लिख सकते हैं आप jago@dunyatv.tv पे, और फिर हम आपकी फीडबैक भी देखिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।